السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اسم مبارک؟ میرا نام علی عزیز ہے۔ کہاں سے آپ؟ میں ہندوستان سے ہوں۔ اچھا علی بھائی، آپ زیارات کے حوالے سے کیا پہلا سفر ہے آپ کا؟ جنہیں میں بہت بار آ چکا ہوں، مولا نے توفیق دی ہے، اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ جب تک اس زمین پہ آ نہیں سکتے جب تک کہ بلاوا نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک، یقیناً مولا کی طرف سے اذن عطا ہوتا ہے تو ہی بندہ کربلا آ سکتا ہے۔ کربلا آ سکتا ہے۔ اچھا، جب پہلی دفعہ آپ کربلا آئے کیسا محسوس کیا؟ دیکھیے گا، میں مختصر جملے میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا۔ ہر انسان کی اس کی ایک خود کی کربلا ہوتی ہے۔ وہ اپنی کربلا کو لے کر کے اس زمین پہ اترتا ہے۔ اب جیسی جیسی اس کی کربلا ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہی امام حسین علیہ السلام کا رویہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آنا، اپنی عقیدت سے مولا کے دربار میں جانا، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ جب تک کہ بلاوا نہیں ہوتا، حبیب ابن مظاہر کو حکم دیا جاتا ہے کہ حبیب ہمارے آنے والوں کی فہرست بنائی جائے، اور حضرت عباس کو دکھائی جاتی ہے کہ عباس دیکھ لو۔ مولا عباس فرماتے آقا یہ آپ نے فیصلہ کیا۔ ایک عقیدے کی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو اس زمین پر، اس کی اوقات نہیں ہے، وہ آ نہیں سکتا، لیکن نہ جانے کون سی مجلس میں بیٹھ کر کے حسین پر گریہ کیا ہوگا۔ اس وقت حسین کی ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ حسین میں چاہتی ہوں کہ یہ تیرا عزادار، تیرا زوار بن جائے، کیونکہ جو فضیلت ظاہر حسین کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ دیکھیے گا، ہر قدم پر 70 حج اور ہر قدم پر 70 عمرہ، ایسے جیسے تم نے رسول خدا کے ساتھ کیا۔ تو یہ جو فضیلت ہے، جیسے اب اندر جائیں گے، میں یہ آنے والے زائرین کے لیے کہہ رہا ہوں جو تڑپ رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے وطن میں، کہ ضرور ایک نہ ایک دن سب کا بلاوا ہوتا ہے۔ اچھا علی بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ سفر زیارات کے لیے نکلتا ہے تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مشکلات میں وہ کون سی ایسی طاقت ہوتی ہے جو ایک زائر کو تقویت بخشتی ہے کہ ساری مشکلات کا سامنا کر کے بھی مجھے مولا حسین کے پاس پہنچنے ہیں؟ وہ کون سی ایسی طاقت ہے؟ دیکھیے گا، سب سے پہلی بات تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تم نے نیت کی، زیارت کے لیے قصد کیا، 70 ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے پروردگار، تو نے اپنے اس بندے پر لطف و کرم کیا، ہمیں بھی اس کے ساتھ کر دے۔ ہر قدم پہ دیکھیے آپ، جو ضعیف لوگ ہیں، جو اپنے ملک میں، اپنے گھروں میں ایک قدم سے 2 قدم چل نہیں پاتے، وہ یہاں پر آ کر کے ایسے چلتے ہیں، انہیں ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس پر وہ ملائکہ ہاتھ لگا کر کے آگے بڑھاتے رہتے ہیں کہ چلو حسین کی زیارت کو، چلو حسین نے تمہیں طلب کیا۔ ملائکہ، انبیاء صف کی صف میں لا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ ظاہر حسین ہے۔ اچھا علی بھائی، زیارات کے لیے آئے، کیا زیارت امام حسین کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ امام کا قول ہے، امام فرماتے ہیں، ایک شخص آیا آگے کہنے لگا کہ مولا ہم بڑے مشکلات سے، آپ کے سوال کا جواب بھی امام دے رہے ہیں کہ مولا بڑے مشکلات سے ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہماری زیارت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ امام نے فرمایا کہ جب تو زیارت کر کے اپنے گھر چلا جا، دیکھ تیرے میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اگر تو واجبات کو ترک کرتا تھا، اب واجبات کے لیے تیزی کر رہا ہے، سمجھ تیری زیارت قبول ہے، تیری زیارت قبول ہے۔ دوسروں کے لیے نہیں کہا گیا کہ تم جاؤ اور جا کر کے دیکھو ان کی زیارت قبول ہوئی ہے، یہ حرم میں اتنی بار آتے ہیں، ہم اتنی بار جاتے ہیں، جو چل رہا ہے آج کے زمانے میں۔ ساری دنیا آج متوجہ ہوئی ہے کربلا کی طرف، کروڑوں، یہ زمین پر کروڑوں سما جاتے ہیں، اس سے بڑا معجزہ نہیں ہے۔ 6 کروڑ 9 کروڑ، اس سے بڑا کیا معجزہ دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ حسین نے
اللہ کا تعارف کرایا ہے کربلا میں. اللہ کا تعارف دین نبی جب سے شروع ہوا, جب سے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے گا, ہر کوئی جب کوئی بھی دین میں شریک ہوتا تھا تو اس کی کوئی وجوہات رہتی تھی. کوئی جان بچانے کے لیے آتا تھا, کوئی مال غنیمت کے لیے آتا تھا, لیکن حسین نے فیصلہ کر دیا. اب تک کی شریعت آ رہی تھی, تم اپنی مرضی سے آ رہے ہو, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اب مرنا ہے, اب مرنا ہے. کتنے تیار ہیں؟ وہ 72 کا اعلان آج تک کے چل رہا ہے کہ دیکھو آ جاؤ, ہم نے فیصلہ کیا ہے. 72 شہداء کا کیا ہے؟ فیصلہ ہے. اس وقت جس وقت حسین کا کوئی نہیں تھا, حل من ناصر ینصرنا کی آواز پر حسین کی ان لوگوں نے لبیک کہا تھا. آج ساری دنیا لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کر رہی ہے. یہ حسین کی دعوت ہے. وہ 72 شہداء جن لوگوں نے حسین پر اپنی جان نثار کی, ان کی صدائیں. اچھا علی بھائی, جو مومنین آنا چاہتے ہیں کربلا لیکن کافی مسائل ہیں ویزا کے حوالے سے اور کافی, آپ ان مومنین کو تسلی کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے لیے سب سے بہترین یہ ہے, آج آپ کے چینل سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ویزا کے بارے میں اس سے پہلے بھی جب ویزے روک دیے گئے تھے ہندوستان پاکستان کے, بڑی خواہش تھی میری یہ کوئی ایسے پوائنٹ پر میں یہ بات کہوں. حکومت کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں میں, دیکھیے گا حسین نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا. اس زمین کو خریدا ہے, اور جو اس وقت عراقی تھے یہاں پر, ان لوگوں سے کہا تھا کہ بس میرے ظاہر آئیں گے, انہیں تم پتہ بتا دینا. تو کسی کا کوئی بہت بڑا پیغام کھانا کھلانے کے لیے نہیں کہا گیا, کہا گیا کہ میری خبر بتا دینا, میری خبر بتا دینا جو ظاہر میری زیارت کے لیے آئیں. بہت بڑا پیغام ہے, بہت بڑا پیغام. تو آج کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کا ویزا روک دیا جائے. ہاں, آپ انتظام کریں, ایئرپورٹ سے لے جو بھی ظاہر آ رہے ہیں ان کو لے کر کے آئے اور یہ حسین کا روضہ بتا دیں. اس کے بعد ان سے کہیں کہ آپ یہاں آ جائیں اور ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں لے جا کر. اور ہم التماس کریں گے ایوان حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جن کی آواز ایوان حکومت سے ٹکرا سکتی ہے کہ اس حوالے سے آپ ضرور جو ہے وہ قدم اٹھائیں. امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے جتنی آسانیاں پیدا ہو سکیں یہ ضرور انہیں قدم اٹھانا چاہیے, جتنے ہو سکے قدم اٹھانا چاہیے. امام فرماتے ہیں اگر ظاہر حسین کا تم نہیں جا سکتے ہو, ایک قدم اس کے ساتھ چلو گے تو میں تمہیں زیارت کا ثواب دوں. جو ثوابات ظاہر حسین کے لیے رکھے گئے ہیں وہ ایک قدم اٹھا کر کے ساتھ چلنے والوں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوں. دیکھیے آپ. جزاک اللہ. آخر میں علی بھائی دعا گو ہے مولا آپ کا سفر زیارت قبول فرمائیں اور مولا آپ کو بار بار بلائیں اپنی. جی وعلیکم السلام. انکل آپ کا نام؟ میرا نام ذاکر اہل بیت جابر حسین ہے. میں گجرات کے نواب میں ایک گاؤں ہے ڈب ڈالیا, اس سے میرا تعلق ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو زیارات کے حوالے سے یہ آپ کا پہلا سفر ہے؟ جی زیارات کے حوالے سے میرا پہلا سفر ہے, اور میں نے 20 سال مسلسل امام سے دعائیں مانگی ہیں, پھر جا کے یہ میری دعا قبول ہوئی. 20 سالوں کی دعاؤں کا نتیجہ آپ کو مولا حسین کی زیارت نصیب ہوئی. مولا آپ کو بار بار بلائیں. اچھا, جب پہلی نگاہ امام حسین کی زری پہ پڑی کیسا محسوس کیا؟ جب پہلی نگاہ میری امام حسین علیہ السلام کی زری پر پڑی ہے تو پھر مجھے وہ لفظ نہیں میں اپنی زبان سے ادا کر سکتا کہ یہ جنت کا ایک ماحول تھا, اور اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے اور ہر ایک ظاہر کی وہ حفاظت کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اپنی زبان سے ایسے لفظ نہیں ہیں میرے پاس جن سے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں جب میں نے پہلی دفعہ امام کا جو ہے نا وہ روزے پہ میری نگاہ پڑی ہے. بے شک بے شک. اچھا, زیارت امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ نے اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ یہاں آنے سے انسان بن جاتا ہے. بے شک. پھر انسان کامل انسان بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ انسان نہیں جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد بھی انسان نہ بنے میرے خیال میں.
جب انسان یہاں پہ آ کر مام کی زیارت کرتا ہے تو پھر مکمل انسان بن جاتا ہے. اس ماحول سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میری ماں اور بہن، دیکھیں ہمارے ساتھ مائیں بہنیں چل رہی ہیں. دنیا کا خیال نہیں آتا انسان کے ذہن میں، ایک ساتھ چلتے ہیں. یہی امام کی سب سے بڑی جو ہے امام کا معجزہ ہے میرے خیال میں. اچھا دیکھیں، آپ کا پہلا سفر زیارت ہے. اس سے پہلے جب آپ کے اقربا زیارت امام کے لیے آ رہے ہوتے تھے اور آپ کو پتہ چلتا تھا کہ آپ اس بار بھی نہیں جا پائیں گے، تب آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ جب ہمارے گاؤں سے یا ساتھ کے گاؤں سے یا ہمارے علاقہ سے کوئی آدمی آتا تھا، ہم ان کو عرضیاں لے کر دیتے تھے کہ امام کے جا کر روزہ میں ڈالنا، امام سے دعا کرنا کہ مولا ہم کو بھی بلائیں. اور وہ دل میں جو کپ کپی سی جسم میں طاری ہو جاتی تھی، اور مولا سے دعائیں کرتے تھے کہ مولا ہم بھی آپ کے قدموں میں آ کر بوسہ دیں. اچھا، جو احباب زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں لیکن کافی مسائل ہیں، وہ کربلا نہیں پہنچ سکے، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ جب وہ اندر سے ارادہ کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، تو پھر امام ان کے لیے سبب پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسے ایسے سبب پیدا کرتے ہیں کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ امام جب انسان ارادہ کرتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو پھر امام سبب پیدا کر دیتے ہیں. بے شک، جزاک اللہ، بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور مولا آپ کو اسی طرح بار بار اپنی زیارت السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سید عمار مہدی. سید عمار، آپ کہاں سے؟ سیالکوٹ کے گاؤں گجرال سے. اچھا سید عمار، زیارات کے حوالے سے آپ کا یہ پہلا سفر ہے؟ جی میرا یہ پہلا سفر ہے. اچھا، جب پہلی دفعہ کربلا پہنچے اور پہلی نگاہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد اطہر پہ پڑی، یا پہلی دفعہ آپ حرم کے اندر گئے، تب کیسا محسوس کیا آپ نے؟ جب پہلی بار نگاہ امام حسین علیہ السلام کے روضے پر پڑی تو منظر کسی جنت سے کم نہ تھا. بے شک، یقیناً امام حسین علیہ السلام کا حرم ہی جنت ہے. اور اچھا، ایسے ہی محسوس ہوا کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ تھے. بے شک بے شک، یعنی معصوم فرماتے ہیں نا، ہم گناہوں سے پاک کر. جی بالکل. اچھا عمار بھائی، اس سے پہلے جب آپ کے جاننے والے زیارت کربلا کے لیے آ رہے ہوتے تھے اور آپ نہیں آ پاتے تھے، تب کیا کیفیت ہوتی تھی؟ بہت لگتا تھا، لیکن ان کے ہاتھ عرضیاں بھیجتے تھے کہ مولا ہم غریب مسکینوں کو بلائیں، یہ ان کا کرم ہے کہ آج ہم ادھر آئے ہیں. نہ پیسوں سے آیا جاتا ہے نہ کچھ، تو جب تک بہن بھائی نہ راضی ہوں. یہ باب الواحد کا کرم ہے کہ میں آج ادھر ہوں. بے شک، مولا آپ کو اسی طرح بار بار بلاتے رہیں. اچھا عمار بھائی، زیارت امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ نے اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ جی ادھر دیکھیں نا، مرد عورت کٹھے ہیں، بچے ہیں، سب. خدا کی قسم کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. اچھا، کیا ایسا ممکن ہے کہ بندہ امام حسین کے حرم میں آ جائے پھر بھی اس کا دل مطمئن نہ ہو؟ نہیں، کیونکہ یہ کریم ہے، یہ بلاتے ہیں جب تو پھر ایسے بلاتے ہیں جیسے حور کو بلایا ہے. بے شک. اچھا عمار بھائی، جو مومنین کربلا نہیں پہنچ سکے، وہ آنا چاہتے تھے عاشور کے لیے، لیکن کافی مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ کربلا نہیں پہنچ سکے، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سب سے بڑا پیغام تو مولا جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد. مولا کا فرمان ہے، نمک سے کھانا کھاؤ، میرے دادا کی زیارت ضرور کرو. مولا رضا کا فرمان ہے، قرضہ اٹھا کے آؤ، میں تمہارے قرضوں کا ضامن ہوں. انہی پہ تفصل رکھیں، انہی کو اپنا سب کچھ مان کے انسان دل سے کہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ بلائے نا. یہ تو اتنے کریم ہیں، انہوں نے نانا کا ادار نہیں رکھا، تو ہم جیسے کمینے لوگوں کا، گناہ گار لوگوں کا یہ کیسے ادار رکھیں گے. یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ صبح نماز نوافل بی بی سلام اللہ علیہ کے دعا ادا کریں، اور ان کے حضور ریکویسٹ کریں کہ بی بی ہمیں بھی توفیق دے اپنے بیٹے کی زیارت. جزاک اللہ سید عمار، مولا آپ کا سفر زیارت قبول فرمائیں اور مولا آپ کو اسی طرح بار بار بلاتے.
वाली मदद। अस्सलाम मदद। आपका नाम? मेरा नाम मुदस्सिर मेहदी है, मुदस्सिर मेहदी आब्दी। अच्छा मुदस्सिर भाई, आपका ताल्लुक़ कहाँ से? मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। अच्छा चले माशाल्लाह। तो मुदस्सिर भाई, ज़ियारात के हवाले से क्या आपका ये पहला सफ़र है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ग़ालिबन ये छठी बार मौला अब्बास ने करम फरमाया है, तो आशूरा पे ही मैं आ रहा हूँ। लेकिन ये कोरोना के जो 2 साल थे इसमें थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन ये 2022 में दोबारा ये मौका नसीब तो हुआ। आप सिर्फ आशूर के लिए ही आ रहे हैं या अरबईन या इसके अलावा भी आप आए जा रहे हैं? नहीं, मैं आशूर पे ही आया हूँ। और अब मैं आपको बताऊँ, पिछले 2 साल जब मैंने कराची में किया तो मैं बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि आशूर अगर मुझे कराची में मिला तो मेरे ख्याल में 10 मुहर्रम या ये जो 10 दिन होते हैं अशरा उला है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस अब इतना मानूस हो चुके हैं आप करबला से अशरा अव्वल को? बिल्कुल ऐसी है। मैं बाकायदा मुझे ये पता है कि पाकिस्तानी जुलूस कब निकलेगा, कहाँ निकलेगा, किस इमाम बारगाह में है, और सुबह की क्या, मतलब पूरा एक 10 दिन का बड़ा एक अलग सा एक स्केड्यूल बना हुआ होता है, उसके हिसाब से तमाम चीज़ें चल रही हैं। अब मैं शायद कराची की बहुत सारी चीज़ें जहन से निकल गई हैं, लेकिन करबला के हवाले से करम मौला का ये चीज़ें ज़हनशीन हो गई हैं। मौला मुदस्सिर भाई आपको इसी तरह बार बार बुलाते रहे अपनी दहलीज़ पे सजदे के लिए। अच्छा सवाल ये है कि आप तकरीबन 6 सफ़र मौला ने अता किए इस जन्नत के, तो तकरीबन इन 6 सफ़रों में वो कौन सा ऐसा सफ़र है जो आपका यादगार रहा हो? देखिए, पहला सफ़र हमेशा यादगार रहता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, करबला के सफ़र के बारे में कोई भी बहुत बड़ा लिखारी हो, शायर हो, अदीब हो, कोई भी इंसान हो, उसको बयान नहीं कर सकता। मैं अभी भी छठी बार आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं इस कैफियत को बयान कैसे कर सकूँ। मुख्तलिफ़ रोज़ों के अपने अहवाल हैं, अपनी कैफियत हैं। जिस तरह नजफ़ में सुकून ही सुकून है, काज़मैन में जलाल ही जलाल है, लेकिन करबला की कैफियत को अल्फाजों में आप बयान नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लें, मैं बोल रहा हूँ, आप कोई भी हो, कितनी ही बड़ी आपकी मार्फत हो, लेकिन मेरे ख़्याल से ये इंसानों का काम नहीं है। ये ग़ालिबन मासूम ही, मेरे ख़्याल में मासूम, फरिश्ते भी नहीं, मासूम ही बता सकते हैं, और उसमें भी उसके कितने दर्जात हैं वो समझ से बालातर है। अल्लाह अकबर। अच्छा, जब आप करबला पहुँचे, पहली नज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम पे पड़ी, तब क्या कैफियत थी? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि कैफियत को मैं अभी भी बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रोऊंगा, मैं रोया नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ पर सक्तादारी हो गया है, मतलब एक फ्रीज़ होता है ना इंसान, वो फ्रीज़ हो गया था। और अभी भी मैं आपको बताऊँ, मैं बाहर आऊँगा, मुझे नोहे याद आ जाएंगे, लेकिन मैं हरम के अंदर जाऊँगा, जाली के पास जाऊँगा, मेरे जहन से नोहे निकल जाएंगे। मुझे ये कैफियत समझ नहीं आती कि आया अंदर कोई कुछ ऐसी चीज़ है कि आप पे काबू हो जाता है, आपको नोहे सुनने पड़ रहे हैं, फिर जाके गिरिया हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रोका हुआ है, वरना अगर आज़ादी, वो जो कराची में अगर वो कैफियत यहाँ पर तारी हो जाए मुसलसल, तो और फिर करबला का एक खुद का एक एजाज़ है या करम है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ज़ब्त तारी किया हुआ है, वरना बहुत मुश्किल है। अगर वो आज़ादार जैसे मतलब करबला से दूर उसे खुल के आज़ादारी करने का वो अंदर से एक जज्बा दिया जाता है, अगर वही आप कहने का मतलब है कि करबला में दिया जाए तो शायद आज़ादार जो है वो खुद को खो बैठे। मेरे ख्याल से वो उसके असाब पे उसको काबू नहीं रह पाएगा ना, वो बिल्कुल मेरे ख्याल में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो मसाइब बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे। यकीनन जो एक ज़ाहिर, एक मोमिन, एक आज़ादार करबला से मीलों दूर बैठ के जब सिर्फ सुनता है तो उसकी कैफियत बदल जाती है, जब करबला अपनी आंखों से देखेगा तो यकीनन उसकी कैफियत बदलेगी। अच्छा मुदस्सिर भाई, इससे पहले जब आप करबला नहीं आए, आपके अकरबा, आपके अजीज़ान ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जा रहे होते थे और आपको पता चलता था कि मैं इस बार भी नहीं जा पाया, तब क्या कैफियत होती थी? देखिए, मैं आपको बताऊं, कैफियत हमेशा से, अभी भी पिछले 2 साल में कुछ अहबाब आए थे, एयरपोर्ट तक आना एक बहुत मुश्किल मरहला था, और बहुत सारे अहबाब थे जिनको माशाल्लाह नसीब होता है, शाम भी और करबला भी। अब वो इतने करीबी है कि उनसे एक राब्ता भी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, एक आपने ज़ब्त किया हुआ होता है। अच्छा, जब नहीं आया था तो मैं आपको वो एक प्रोग्राम, यकीनन बहुत से लोग करबला टीवी के हवाले से ये देखते होंगे,
تو اس میں نام لکھتا تھا، کمنٹس کرتا تھا کہ اللہ کرے ہاں مولا بلائے کو کہ کسی طرح جب وہ ظاہر وہ ہوں گے. پھر ایک میں نے خود بھی ایک کوشش کی، مولا صادق کا ایک کال ہے کہ اگر تم کربلا کی زیارت نہیں کر پاؤ تو ایک اونچی جگہ پہ جا کر زیارت کرو. تو وہ شاید بیٹھ گئی، اور وہ میں ایک پریکٹس کہہ لیں، وہ میں تقریباً ڈیلی کی بنیاد پہ وہ کئی بار گھر میں ہو جاتی تھی. تو میرے خیال سے شاید وہ کچھ نہ کچھ کرم ہے اسی چیز کا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا کرم ہے. اور یہ سلسلہ کس طرح چلا جاتا ہے میں بتا نہیں سکتا. میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ سارے معاملات کیسے ہوئے، مجھے یقین نہیں آتا. ابھی بھی میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں اگر میں وہ بتاؤں تو پھر حیران آپ بھی ہوں گے اور میں بھی ہوں گے کہ یار کس طرح یہ سلسلہ بن گیا. اچھا، زیارت کے حوالے سے ہمارے وہ احباب جو کربلا نہیں پہنچ سکے ان کے لیے کوئی آخر میں پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں، پیغام میں بڑا سادہ سے دوں گا. آپ لوگ پلان کرتے ہو، اپنے پروگرامز پلان کرتے ہو، اپنی شادیاں پلان کرتے ہو، اپنے برتھ ڈے پلان کرتے ہو، ان کے لیے آپ کے لیے ساری چیزیں، پیسے، سب چیزیں جوڑ کے سارے معاملات کر کے آپ لوگ کر لیتے ہو. ایک کربلا کے لیے کوشش ضرور کرنی پڑے گی آپ کو. پیسے کے ساتھ ساتھ دیکھیں ارادہ ہوگا لیکن پیسے بھی ہوں گے. اس کے لیے آپ کمیٹی ڈالیں، آپ گلک میں جمع کریں، آپ ارادہ کریں. سب سے پہلا اقدام یہی ہے کہ پاسپورٹ بنے گا، لیکن یہ نہیں بولیں کہ مولا نے نہیں بلایا. مولا بلائیں گے. آپ ایک قدم آگے بڑھاؤ، وہ 2 قدم آگے بڑھائیں گے. آپ یہ آپ نے بیسکلی بہانہ ہے کہ مولا نہیں بلا رہے. آپ کی دنیا میں سارے کام چل رہے ہیں، سارے کام چل رہے ہیں، صرف مولا کربلا نہیں بلا رہے. آپ کے پاس آئی فون بھی ہے، آپ کے پاس جدید ماڈل کی گاڑیاں بھی ہیں، آپ کے جدید گھر بھی ہیں، لیکن مولا نہیں بلا رہے. یہ بہانے بازی ہے. یقیناً بہت اچھا پیغام دیا ہے. جزاک اللہ. مولا آپ کو اسی طرح بار بار بلاتے رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام ہے؟ میرا نام خضر عباس. خضر عباس بھائی، کہاں سے آپ؟ میں پاکستان کے صوبہ پنجاب ضلع بکھر سے ہوں. ضلع بکھر سے. اچھا، ماشاء اللہ. اچھا خضر عباس بھائی، زیارات کے حوالے سے کیا آپ کا یہ پہلا سفر ہے؟ جی بالکل پہلا سفر ہے. اچھا چلیں، پہلی دفعہ آپ آئے، یقیناً آپ کے احساسات مختلف ہوں گے. جب پہلی دفعہ آپ کربلا میں پہنچے اور آپ کی نگاہ امام حسین کے حرم پہ پڑی، تب کیسا محسوس کیا آپ؟ بہت اچھا فیل کیا، بہت اچھا محسوس کیا. اور دیکھتے ہی مولا کے حرم کو دیکھتے ہی ہم سجدہ گوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور دیکھتے ہی ہمیں جنت محسوس ہوئی. ہم نے کہا اب گھر نہیں جانا، ادھر ہی رہنا ہے اور مولا کے پاس ہی رہنا ہے. یقیناً ہر زائر کا یہی دل کرتا ہے. بالکل ہر زائر کے دل کی یہی خواہش ہوتی ہے. اور میری دعا ہے کہ مولا تمام زائرین کو بلائیں جو دل میں خواہش رکھتے ہیں، چاہے وہ جہاں بھی ہیں. انشاءاللہ مولا ان کو ضرور بلائیں گے. آمین. انشاءاللہ. اچھا خضر بھائی، زیارت امام حسین علیہ السلام آپ نے کی، زیارت امام حسین کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ جی بالکل بہت سی تبدیلیاں میں نے فیل کی ہیں. سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیارت کرتے ہیں، کرنے کے بعد جو مولا کو سلام کرتے ہیں، اس سلام بھیجنے میں اتنا ایک سرور آتا ہے، اتنا ایک مزہ آتا ہے نا کہ دل کرتا ہے کہ بندہ مولا کے حرم میں موجود ہی رہے، کہیں اور جائے نہیں، بس رہے مولا کو سلام کرتا رہے، مولا سے دعائیں مانگتا رہے، التجائیں کرتا رہے. اور الحمدللہ میری 100% امید ہے کہ مولا ہر کسی کی سنتا ہے. جب مولا کے گنبد کے نیچے جو دعا مانگی جائے نا مولا حسین کے حرم کے نیچے، یقیناً وہ پوری ہوتی ہے. بے شک یقیناً وہ دعا پوری ہوتی ہے ماشاءاللہ. اچھا، اس سے پہلے جب آپ کے دوست زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آ رہے ہوتے تھے اور آپ کو پتہ چلتا تھا کہ آپ اس بار بھی نہیں جا پائیں گے، تب آپ کی کیا کیفیت ہوتی؟ جی میں مولا کے حرم کے سامنے کھڑا ہوں، جھوٹ بولنے کی کوئی ایسی بات نہیں. اتنی دل میں الجھن تھی، تڑپ تھی، دل تڑپتا تھا کہ یار یہ لوگ جا رہے ہیں، ہم کب جائیں گے، ہم کو مولا کب بلائیں گے. ان کو نا وہ خط لکھ کر دیتے تھے کہ مولا کے حرم میں ہمارا یہ خط لینا، مولا کو ہماری التجا کرنا، ہمارے سلام دینا، مولا کو کہنا کہ ہمیں بلائیں، ہم بھی آپ کے ماننے والے ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم بھی آپ کے محب ہیں. اور الحمدللہ اور مولا کی محبت دل میں تھی اور مولا نے ہم کو بلا لیا. اور مولا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے یہ جنت معلیٰ کربلا دیکھ لی اور زیارت کر لی. اور میری دعا ہے کہ مولا تمام مومنین کو ادھر بلائیں. آمین آمین. مولا سب کو بلائیں. اچھا، آخر میں جو ہمارے عزیزان عاشور کے لیے کربلا نہیں پہنچ سکے، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ان کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ مولا ان کو جلد بلائے. اور میری یہ سب سے بڑھ کر دعا ہے کہ وہ اگر عاشور پہ نہیں آ سکے، خصوصاً پاکستان اور انڈیا کے جو زائر ہیں ان کی ایک چھوٹی سی مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے امام بارگاہوں میں بزی ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی نہیں آ سکتے. اور انشاءاللہ وہ اربعین پہ ضرور آئیں گے. میری دعا ہے اور انشاءاللہ ان کو مولا ضرور بلائیں گے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ. مولا آپ کا سفر زیارت قبول فرمائیں اور امام حسین بادشاہ کو بار بار بلائیں کہ ادھر آتے ہی دیکھتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں،
جہاں کوئی ایسا اللہ نہ کرے میچ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہاں کی اگر غیر ملکی زیادہ جائیں تو وہاں کے لوگ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. اور یہاں ان لوگوں کا میں نے یہ جذبہ دیکھا ہے نا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ ہاتھ میں پانی کا گلاس, کہیں چائے, کہیں شربت, کہیں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز دے دیتے ہیں. یہ مولا کا کرم ہے, اور کیا کہنا ہے اس میں. بہت اچھی بات کی ہے کہ آپ باقی تہوار کو چھوڑیں. آپ دیکھیں بیت اللہ میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کے ایام میں جو بوتل پانی کی 2 ریال کی ہے وہ حج کے دنوں میں 5 ریال کی کر دی, لیکن یہاں زبردستی لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے. اور میں جب زیارت کر کے واپس آ رہا تھا تو ایک عراقی زائر نے میرے پاؤں کا ایسے ہاتھ کو مسا کیا اور پھر ایسا کیا, تو میں نے کہا مولا میں کتنا گناہ گار ہوں, تو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ مولا کے زائر ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے بوسا دے. اس نے نہیں کوئی بات نہیں ہے, آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ زائر ہیں. تو میں ان کی نا خدمت کو دیکھ کر اتنا ہی خوش ہوا ہوں کہ میں نے کہا یا مولا جنت کون سی ہوگی, جنت تو یہی ہے, ہماری اور کوئی خواہش نہیں. اسی طرح زیارت امام حسین علیہ السلام کے متعلق کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہ بھول سکیں؟ جی بالکل ایسا واقعہ ہے جو ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے. ہم نے جب بھی مولا کی زیارت پر آئے ہیں, جب بھی آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, جب بھی دل کا بھائی اب گرمی ہوگی رش کم ہوگا, جب بھی آئے اتنا زیادہ رش دیکھا کہ زائرین 24 گھنٹے مولا کے حرم کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. بہت زیادہ یہ مولا کے معجزے ہیں, اور کیا ہے. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ, مولا آپ کا سفر. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ خرم رضا. اچھا خرم بھائی, زیارات کے حوالے سے کیا آپ کا یہ پہلا سفر ہے؟ نہیں, الحمدللہ مولا نے مجھے توفیق دیا, میں 6-7ویں دفعہ آیا ہوں. عاشورہ ماشاء اللہ 6-7 دفعہ عاشور کے لیے؟ نہیں, عاشورہ دوسری بار کروں گا, اور باقی 40 2 دفعہ کیا ہے, باقی دوسرے مناسبت سے آیا ہوں, 13 رجب, عید الفطر. پہلے تو سب سے پہلے دعا گو ہیں کہ مولا آپ کو اسی طرح بار بار بلاتے رہیں. اچھا, جب پہلی دفعہ آپ کربلا پہنچے تب کیسا محسوس کیا؟ پہلی دفعہ جب کربلا پہنچا تو obvious سی بات ہے, مجلسوں میں صرف سنتا آیا تھا کہ یہ واقعہ ہے. یہاں پہ آیا تو لوگوں سے, پھر جب ہمارے ساتھ ظاہر دینی عالم وغیرہ بھی تھے تو انہوں نے ہمیں جگہ جگہ بتائی, کف عباس سے لے کر نہر تک, اور پھر مقام شہزادہ علی اکبر, شہزادہ علی اصغر, پھر وہ سارا جو بھی واقعہ ہم مجلسوں میں سنتے آئے, جب وہ کربلا میں آ کر دیکھا تو تھوڑا زیادہ سمجھ آیا, اور زیادہ گریا ہوا, اور زیادہ پرسہ ہوا کہ اچھا یہ اس طرح سے واقعہ کربلا ہوا, رونما ہوا اس طرح سے, اور پھر اس سے زیادہ میں نے سیکھا پھر اس سے. اچھا خرم بھائی, زیارت امام حسین علیہ السلام کے بعد کیا اپنے اندر آپ نے کوئی تبدیلی محسوس کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ امام حسین کی زیارت انسانی طبیعت میں کوئی تبدیلی لا سکتی ہے؟ جی بالکل. مولا حسین کی جب زیارت کی تو obvious بات ہے, انسان تو آپ کو پتہ ہے پورا گناہوں کا پتلا ہے, گناہوں کے اندر, گناہوں کے لبادہ کے اندر اڑا ہوا ہے. تو پھر اب جب میں نے مولا حسین کی زیارت کر لی تو obvious بات ہے, دل نے, دماغ نے مجھے یہی کہا کہ اب کیونکہ میں امام حسین کا ظاہر بن چکا ہوں, امام حسین کا ظاہر ایک بہت بڑا رتبہ ہے, تو جب گناہ کرنے جاتا بھی ہوں تو بس نفس یہی کہتا ہے, دل یہی کہتا ہے کہ ظاہر ہوں, اور بس اب پھر جتنا ہو سکے گناہوں سے بچتا ہوں. ماشاءاللہ, بہت اچھا پیغام ہے باقی زائرین کے لیے بھی. اچھا, کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان امام حسین کے حرم میں آ جائے, مولا کی زیارت بھی کر لے اور اس کا دل مطمئن نہ ہو؟ نہیں, ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. امام حسین کے حرم میں سکون, اطمینان, ہر چیز ملے گی. یہ صرف شیعہ یا مسلمانوں کے لیے نہیں, یہ سب کے لیے, ہر انسان کے لیے, ہر انسانیت کی درسگاہ ہے یہ کربلا. تو آپ آئیں یہاں پہ, مولا عباس کے حرم میں, مولا حسین کے حرم میں, کربلا میں سکون ہی سکون ہے. اس سے پہلے خرم بھائی, جب آپ کے عزیزان, آپ کے دوست زیارت کے لیے آ رہے ہوتے تھے اور آپ نہیں آ پاتے تھے, تب کیا کیفیت ہوتی تھی؟ ایک تڑپ تھی, ایک ترستا تھا کہ بس مولا جلد سے جلد ہمیں بھی بلائیں, اور بس مولا نے توفیق دی, اور الحمدللہ. اسی طرح جو ہمارے احباب اس سال بھی عاشور کے لیے نہیں پہنچ سکے, ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ ارادہ رکھتے تھے آنے کا, بس مشکلات کی وجہ سے آپ جانتے ہیں ویزا کے لیے اور کافی مسائل ہیں, جو نہیں پہنچ سکے ان کے لیے کوئی پیغام؟ اس مولا کی بارگاہ میں یہی استغاثہ ہے کہ بس مولا جو پاکستان, انڈیا یا جو بھی دور دراز علاقے جو یہاں پہ نہیں آ سکتے کسی بھی وجہ سے, کہ مولا انہیں جلد سے جلد اپنی بارگاہ میں, مولا عباس کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں بلائیں, اپنا دربار دکھائیں, اور وہ بھی جلد سے جلد زیارت سے. آمین آمین, جزاک اللہ, بہت شکریہ خرم بھائی. مولا آپ کا سفر زیارت قبول فرمائیں, اور امام حسین اسی طرح آپ کو بار بار